السلام علیکم۔ ایک بات جو میں نے ہومیوپیتھک کمیونٹی میں بہت زیادہ آبزرو کی ہے، میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایک دن کسی ایک جماعت کا حلف لے رہے ہوتے ہیں۔ حلف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے لیا جاتا ہے، اس کو حلف دینا کہتے ہیں۔ جب آپ ایک ہومیوپیتھک ایسوسیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کوئی عہدہ قبول کرتے ہیں تو آپ حلف لیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ لائلٹی شو کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ مخلص رہیں گے، وفادار رہیں گے۔ اس کو حلف دینا کہتے ہیں، اوتھ، انگریزی میں اوتھ کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ آبزرو کی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایک دن کسی ایک ایسوسیشن کا حلف لیتے ہیں، اور جب اس سے مفاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر اگلے دن کسی اور ہومیوپیتھک ایسوسیشن کا یا سوسائٹی کا حلف لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو حلف کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو اتنا آسان لیا ہوا ہے حلف کو۔ یقین مانے اسی وجہ سے زندگی میں کبھی میں نے ایک بھی ہومیوپیتھک ایسوسیشن یا سوسائٹی کا میں نے حلف نہیں لیا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے اس حلف کی کیا اہمیت ہے۔ آپ حلف لیتے ہیں، وعلیکم السلام، حلف لیتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہ میں اس ایسوسیشن کے ساتھ مخلص رہوں گا، اس کے قوانین پر عمل کروں گا، اس کے رولز پر عمل کروں گا، اور اس ایسوسیشن کو اور اس کے مقاصد کو میں پروموٹ کروں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ایسوسیشن، ہومیوپیتھک ایسوسیشن ہومیوپیتھک کا الیکشن ہار جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے بعد دوسری ایسوسیشن جا کے جوائن کر لیتے ہیں، اس کا جا کے حلف اٹھا لیتے ہیں، اس کا عہدہ قبول کر لیتے ہیں۔ عہدہ قبول کرنا بھی حلف ہی ہے، بے شک کاغذ میں آپ نے نہ بھی کسی جگہ پہ سائن کیے ہوں، لیکن جب آپ نے عہدہ قبول کر لیا تو آپ نے اس کا حلف اٹھا لیا۔ پھر تقریبیں بھی ہوتی ہیں، کئی تقریب ہوتی ہیں جس میں آپ حلف اٹھا رہے تھے، کئی جگہ پر آپ خود پوسٹر لگا کے کہہ رہے تھے مجھے یہ عہدہ مل گیا ہے۔ آپ کی ایسوسیشن دوسری جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ فلاں شخص کو سینئر صدر بنا دیا گیا ہے، فلاں شخص کو سینئر ہومیوپیتھک کا صدر بنا دیا گیا، فلاں کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا، فلاں کو سرپرست بنا دیا گیا۔ تو جب وہ ایک چیز اناؤنس ہوتی ہے، اٹ مینس یو ہیو بین ایفیلیٹڈ ود دیٹ ایسوسیشن، اینڈ اف یو آر ناٹ sincere or associated with that association, then you should come and under that post you should write that I am not been affiliated with this association. میرا اس ایسوسیشن سے کوئی تعلق نہیں جو یہاں پر پوسٹر جاری کیا۔ تو ایک رات ایک دن آپ ایک ایسوسیشن کا حلف اٹھاتے ہیں، ایک رات ایک دن آپ ایک سوسائٹی کا حلف اٹھاتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد، کچھ عرصے بعد آپ دوسری کا اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حلف اصل میں وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں یہ کام، غلط کام نہیں کروں گا، اور یہ میں اچھے کام کروں گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نے یہ ویڈیو نہیں بنانی تھی، لیکن یہ بہت زیادہ ہومیوپیتھی کمیونٹی میں ہو گیا، اور میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بتاؤں میں کہ حلف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کہ آپ بعض کا تو بعض ایسوسیشن قرآن پر حلف لیتی ہیں، بعض ایسوسیشن اور بعض سوسائٹیز اور کمیونٹیز جو ہیں ہومیوپیتھک کمیونٹیز، وہ کاغذ رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے حلف لیتی ہیں۔ بعض ویسے سائن کرواتی ہیں، بعض ویسے زبانی کلامی بھی آپ کو عہدہ دے کر آپ کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں۔ تو یہ حلف ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب وہ وعدہ آپ کر رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں، حلف دے رہے ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ کتنی آسانی سے کبھی کسی ایسوسیشن کا حلف اٹھاتے ہیں، کبھی کسی سوسائٹی کا حلف اٹھاتے ہیں، ایک دن کسی کا عہدیدار قبول کر لیتے ہیں، دوسرے دن کسی اور کا آپ عہدہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جیتنے والی ایسوسیشن ہے کہ بھئی اس کا پتہ چلا یہ جیت سکتی ہے،
ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، آپ اس کا جا کے حلف اٹھا لیتے ہیں، اپنی پرانی ایسوسیشن کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھا کبھی آپ نے اعتزاز احسن کو؟ اعتزاز احسن ایک سیاسی جماعت کا عہدیدار ہے، آج تک اس نے اپنی ایسوسیشن کو، اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا. غلط ہوگا، صحیح ہوگا، غلط ہوگا، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں آپ کو حلف کی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آج تک دوسری جماعت میں شامل نہیں ہوا. اپنی جماعت کے ساتھ اگر اس کو اختلاف بھی ہوا ہے تو وہ شامل نہیں ہوا دوسری جماعت میں، کیونکہ اس نے حلف دیا ہوا ہے. ہاں، آپ پراپرلی حلف کو اناؤنس کریں کہ میں اس ایسوسیشن کے ساتھ اب ڈس ایسوسیٹ ہو رہا ہوں، میں اس سے استعفیٰ دے رہا ہوں. استعفیٰ دینے کے بعد مہینہ 2 مہینے انتظار کریں اور اس کے بعد جا کے آپ جو آپ کو ایسوسیشن اچھی لگتی ہے اس کو قبول کریں. تو جس طرح آپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے عہدہ لینے کی، اسی طرح آپ کی ریزائن کی بھی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. پھر جا کے آپ حلف لیں تو کچھ بات بنتی ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے. ابھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس طرح طلاق ہوتی ہے تو طلاق دیتے وقت آپ پہلے جب نکاح پڑھتے ہیں تو نکاح کو آپ اناؤنس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ 2 مرد ہیں یا 2 عورتیں ہیں اور اتنے یہ 4 بندوں کی گواہوں کی موجودگی میں ایک مرد اور ایک عورت ایجاب و قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، نکاح کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کا ایک نکاح برقرار رہے اور آپ اس کا آپ نے حلف دیا ہوا. نکاح بھی ایک حلف ہے نا، ایک وفاداری ہے، ایک وعدہ ہے. آپ نے اس کا وہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ابھی وہ جاری تھا، نکاح بھی جاری تھا، تو آپ دوسرا نکاح نہیں پڑھ سکتے. اس کو آپ کو پراپر ایک طریقے سے طلاق دینی پڑے گی. نکاح کو، شادی کو، جو آپ نے شادی کی ہے طلاق دیں گے، اناؤنس کریں گے، طلاق کو اناؤنس کریں گے اسی طرح جس طرح آپ نے نکاح کیا تھا. یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ میرے ساتھ یہ فلاں خاتون ایسوسیٹڈ نہیں ہے یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر وہ عورت ایک دم جا کے دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، وہ عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے اس کو الاؤ ہے. اتنی بڑی اہمیت ہے وعدے کی، حلف کی، وفاداری کی، اتنی بڑی اہمیت ہے. آپ لوگوں نے گڈھا کونسلہ بنایا ہوا ہے. ایک دن، یقین مانے، ایک دن آپ لیتے ہیں حلف ایک ہومیوپیتھک ایسوسیشن کا یا سوسائٹی کا یا کمیونٹی کا، اور 2 دن بھی نہیں گزرتے یا کچھ دن بھی نہیں گزرتے آپ جا کے دوسرا لے لیتے ہیں، حلف اٹھا لیتے ہیں. کتنا بڑا میں اس میں شامل ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور جو حلف لیتے ہیں اوپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، فلاں جو ہے وہ سرپرست بن گیا، فلاں جناب سینئر نائب صدر بن گیا، فلاں جنرل سیکرٹری بن گیا. ہم جیسے درباری، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کے نیچے مبارکبادیں دے رہے، تو بڑا مبارکباد جناب، بہت اچھا، تو نے بہت اچھا کیا جناب، بہت مبارک ہو، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ہم اس کے گناہ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی معصوم اور اپنی یعنی عقلی کی وجہ سے. ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بے خیالی میں اس کو کہنا چاہیے، بے خیالی میں اس کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. جس نے گناہ کیا ہے، حلف سے روح گردانی کی ہے، پہلے ایک ایسوسیشن کے ساتھ، اب دوسرے کے ساتھ چلا گیا اور اس نے عہدہ قبول کر لیا، آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. اس کے نیچے پوسٹروں پہ پوسٹر کر دیں. تو اس بے دھیانی کو اور بے خیالی کو ختم کریں، اور کم سے کم مبارکباد تو نہ دیں. اگر آپ تھوڑے سے عقل مند ہیں، اگر آپ سمجھدار ہیں، تو کم سے کم مبارکباد تو نہ دیں اس کو. اس کے نیچے اللہ اکبر لکھ دیا کریں بس. اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کا ایکشن ہے، اللہ ہی ہمیں بچا سکے اس سارے کام. اور کسی کا گناہ، اس سے پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اچھے اور برے سب کے اوپر آ جاتے ہیں. اچھوں پر اس لیے آتا ہے کہ وہ لوگوں کو برے کام کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ برا کام ہے، مت کرو. اور ان کے نہ بتانے کی وجہ سے برا کام بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے
اور پھر وہ سارے اس علاقے کے سارے لوگوں پر اب عذاب آتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، بڑی عاجزانہ آپ سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے کوئی اپنی کسی بھی سوسائٹی یا کمیونٹی، ہومیوپیتھک کمیونٹی یا ایسوسیشن کا ایک سیکنڈ حلف اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے، مجھے ہومیوپیتھک فیلڈ میں 33 سال ہو گئے، 33 ایئرس. میری عمر جو ہومیوپیتھک کی 33 سال ہو چکی ہے. ایک بھی ایسوسیشن کا میں نے حلف نہیں لیا، ایک بھی ہومیوپیتھک ایسوسیشن کی عہدیداری نہیں لی، ایک بھی ہومیوپیتھک ایسوسیشن یا سوسائٹی یا گروپ یا پینل کو کبھی ووٹ نہیں دیا. اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ووٹ دینا ایک امانت ہے. آپ نے یہ ووٹ دیتے وقت آپ نے یہ گواہی دینی ہوتی ہے کہ میں اس شخص کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں کہ یہ ایماندار ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اور جب اس کو کوئی امانت دی جائے گی، یعنی کہ اس کو جب کوئی فنڈ دیا جائے گا، جب اس کو پیسے دیے جائیں گے، تو یہ ان پیسوں کو امانت کے ساتھ اس جگہ پہ خرچ کرے گا جس کے لیے دیے گئے. یعنی کہ صادق اور امین کا آپ سرٹیفکیٹ دیں گے جب آپ ووٹ کاسٹ کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، ایماندار ہے، اس نے کبھی کوئی میرے سامنے کم سے کم جعلی کام نہیں کیا، جھوٹا کام نہیں کیا، غلط کام نہیں کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جب ممبر کونسل بن جائے گا، ہومیوپیتھک کونسل کا ممبر بن جائے گا، تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ فراڈ نہیں لگائے گا، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ ہے ووٹ کی اہمیت. آپ لوگوں نے یقین مانے اس کو مذاق بنایا ہوا. اتنا آسان لیتے ہیں آپ، ایک ایسوسیشن سے روزانہ حلف اٹھاتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں، دوسرے اٹھاتے ہیں، تیسری طرف چلے جاتے ہیں. کبھی ایک کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. ووٹ کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو اسی لیے کبھی ان کی اس میں شامل، جس دن ووٹ ہوتے ہیں اس دن میں کسی اور کام میں چلا جاتا ہوں. ہاں، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھتا ضرور ہوں، یہ بات صحیح ہے. بیٹھتا ہوں جب ووٹ ہو جاتے ہیں، 5 بج جاتے ہیں، صبح 9 بجے الیکشن شروع ہوتا ہے ہومیوپیتھک کا، 5 بجے تک میں اپنے کسی اور کام میں لگا رہتا ہوں. 5 بجے جا کے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، پوچھتا ہوں ہاں بھی کیا ہوا. کیونکہ کمیونٹی تو یہی ہے نا جن کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہے. کمیونٹی یہی ہے جن کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہے، یہی آپ کے دوست ہیں، یہی ٹھیک ہوں گے. کوئی آسمان سے نئے لوگ نہیں آئیں گے. انہی لوگوں کو، انہی دوستوں کو آپ نے سمجھا کے ٹھیک کرنا. تو تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیں اور اپنی ان پوسٹوں کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیں جو آپ نے ان لوگوں کے نیچے مبارکبادوں پہ دی ہوئی ہیں، مبارکبادیں دی ہوئی ہیں. مت سپورٹ کریں، مت گناہ کے ساتھ کھڑے ہوں. میں بھی تو ہوں نا، میں بھی تو ان کے نیچے میں نے لکھا ہوا ہے. میں نے تو ان کے نیچے لکھا ہے نا، حالانکہ میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں وہ سارے، جن کے میں صبح دوپہر شام بیٹھتا ہوں، جن کے ساتھ چائے پیتا ہوں. لیکن انہوں نے حلف اٹھایا نا غلط، تو میں نے اس کے نیچے لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کہ تم لوگ یار رات کو ایک ایسوسیشن کے ساتھ ہوتے ہو، دوپہر کو کسی اور کے ساتھ ہوتے ہو، شام کو کسی اور کے ساتھ ہوتے ہو، اگلے دن کسی اور کے ساتھ ہوتے ہو، کبھی کسی کا حلف اٹھاتے ہو، کبھی کسی کا حلف اٹھاتے ہو. دوست ہیں میرے، ان کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا، زندہ بھی نہیں رہ سکتا. لیکن بتانا میرا فرض ہے. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح، میں تو بلکہ سب سے زیادہ دنیا میں گناہگار انسان ہوں. لیکن مجھے پتہ ضرور ہے کہ یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، صحیح نہیں ہے. ادھر وہ لاہور کے اندر کبھی ایک اجلاس ہوا ہے، وہ جناب بڑے بڑے عہدے بانٹ دیے، یہ فلاں جناب سینئر صدر بن گیا، تو فلاں یہ بن گیا، تو فلاں وہ بن گیا. اپنی اپنی ایسوسیشن چھوڑ آئے ہیں وہ لوگ سارے، ادھر آ کے نیا عہدہ لے لیا. ابھی یہ عہدہ لینے کے بعد 5-10 دن بعد، 15 دن بعد پتہ چلے گا کسی اور کا عہدہ لے لیا، اس کا حلف اٹھا رہے ہیں. اور آپ جیسے اور ہم جیسے معصوم لوگ بے دھیانی میں، بے خیالی میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
مت سپورٹ کریں، مت ان کے ساتھ کھڑے ہوں، مت ان کے ساتھ تصویر بنوائیں، مت ان کو مبارکباد دیں، اور ان کو کہیں، ان کو بتائیں کہ حلف آپ اللہ کے ساتھ لیتے ہیں، کوئی انسان کے ساتھ آپ حلف نہیں لیتے. آپ وعدہ کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ برا کام نہیں کروں گا، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، اس کو وعدہ کہتے ہیں. آپ گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جتنے پہلے پرانے گناہ کیے ہیں تو مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ نہیں کروں گا. بعد میں ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے. تو جب آپ نے وعدہ کیا اور جان بوجھ کے اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس سب کا عذاب ہماری پوری کمیونٹی پر آئے گا، ایک کے اوپر نہیں آئے گا. السلام علیکم.